ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اور ابتدائی اور نظر خاص سے امام زمان اجل اللہ فرج اور شریف سے کہ مجھے محفل میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور آپ برادران ایمان کا تحریک سے جڑا. اصل میں کانفرنسوں کا یہ سلسلہ دو بزرگواروں کی دعوت پر شروع ہوا. جہی میں عہدہ لیا حضرت صاحب اللہ علامہ حافظ رضوی صاحب اور مفسر قرآن علامہ شیخ محسن رضوی صاحب. ان دونوں کی دعوت پر جو دعوت خیر ہے اور دعوت اسلام ہے یہ سلسلہ دعوت شروع ہوا. یہ ایک کانفرنس ہوئی لاہور کے اندر اور یہ دوسری کانفرنس ہے جس کا امتیاز بہاولپور ڈویژن کو حاصل ہوا. میں میرے صاحب اور ان کے شعبۂ کار کی آوازوں کو تحسین کہتا ہوں. بڑی ہمت کی انہوں نے اور آپ نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ شرکت کی ہے قابل قدر ہے قابل تحسین. یہ کانفرنس کسی کی مخالفت میں نہیں ہے. بس سمجھے کسی کی مخالفت میں ہے. یہ ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے ایک نبی کی زبان میں ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت. میرا ہدف میرا پروگرام اور میرا مشن یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو میں معاشرے میں اصلاح کروں. قرآن کریم کی دوسری آیات بہت سی ہے. میں ایک مربوط آیت پڑھ رہا ہوں کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے, نیکی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوشش کرے. یہ اسی سلسلے کی کری ذمہ داری. اور میں بتاؤں گا کہ یہ ذمہ داری کیوں آئی اس طریقے سے ایسے یہ حضرات متوجہ ہوئے. اصلاح کرنا ذمہ داری ہے, مشن انبیاء. جانتے ہو جب حسین بن علی نے وصیت نامہ دیا تھا بھائی کو محمد حنفیہ کو. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا. روکنے والے بڑے نابغیر روزگار ہستیاں بھی جنہوں نے حسین کو روکا تھا کہ آپ نے صبر اختیار نہ کریں. جن میں سے حسین کا اپنا بھائی محمد حنفیہ علی کا علی بیٹا جس نے روکا تھا. حسین بیٹا جانتے تھے تو آپ بن جائیں تو انہوں نے جو وصیت نامہ بولا تو کہا انہی نہ ماتو اشرن بلا بدرن بلا مفسدن بلا ظالمہ. بھائی میں کسی گھمنڈ کی خاطر, کسی تکبر کی خاطر, کسی غرور کی خاطر, کسی فتنہ و فساد کی خاطر نہیں نکلا ہوں. بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں لانے کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا. اور جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی نورید اللہ الاصلاح مشن انبیاء اور مشن ائمہ اور اولیاء میں تسلسل ہے جس کو پہلے لے کر چلتے. یہ وہ اصلاح پوری تو امر بالمعروف انا عن المنکر. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. واسیرہ بسیرت جدی مابی. میں اپنے نانے اور بابے کی سیرت کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. یہ صرف امر بالمعروف ہے. اور امر بالمعروف کے جو طریقے ہیں, طور طریقے, ان کو ہمیں سب کو مد نظر رکھنا چاہیے. کوئی ایسی بات جس سے فاصلے بڑھیں, جس سے دوریاں پیدا ہوں, اس سے گریز کریے. پہ کم از وقت میں کہہ رہا ہوں, اس سے گریز کیجیے. تشیع ایک وحدت ہے. میں تو امت مسلمہ کو ایک وحدت سمجھتا ہوں. نہ آدھی امتکم امتا واحدہ.
یہ امت ایک امت ہے جس کا نمونہ، عملی نمونہ پاکستان کے اندر پیش کرنے کا امتیاز ہمیں حاصل ہوا۔ امت واحدہ کو ایک عملی شکل میں بلکہ تنظیمی شکل میں 57 اسلامی ملکوں میں دیکھیے اس انداز کا اتحاد سنی شیعہ کے درمیان نہیں ہے۔ اتحاد کا یہ انداز جو یہاں پہ ہے ویسا نہیں ہے۔ ہم نے تشیع کا روشن چہرہ بھی پیش کیا، میں اس لیے یہاں آیا اور جا رہا ہوں کانفرنس کو میرا اعتراض دیتا ہوں، انہوں نے جو میں اہتمام کیا کہ میں میری زندگی کا ایک حصہ گزرا تشیع کا روشن چہرہ پیش کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے، اور بر صغیر کے اندر یہ انقلاب کہوں گا میں کہ وہ لوگ جو آپ کو نہ مانتے تھے نہ تسلیم کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہے جو محدود سوچ ہے اور محدود رسمیں اور گناہ ہیں، اور ہر وقت الزام تراشیاں ہوتی تھی مسجدوں سے۔ میں اب دعوے سے کہہ سکتا ہوں کسی مسجد اور کسی مدرسے سے اندر خانے کچھ ہوتا تو مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی الزام تراشی تشیع پر اب نہیں ہونے جا رہے۔ کوئی نہیں ہے۔ یہ گروہ ہے جو تیار کیے گئے تھے، جنہوں کو جن پر پیسہ لگایا گیا، کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے، ہم نے ان کا راستہ بند کیا۔ آج ہم مین سٹریم کے اندر موجود ہیں، مین سٹریم میں تشیع کے روشن چہرے کے ساتھ جو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، مادارائی نہیں کی، کوئی رویہ بدلا نہیں ہے۔ آج تشیع کا ہاتھ بلند ہے تمام پر، تشیع کا مقام اور حیثیت بلند ہے۔ وہ صورتحال نہیں ہے جس انداز میں انہوں نے شروع کیا تھا، کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے وہ چاہتے تھے کہ تشیع کو نیچے لے جائیں اور اس کی مقام اور حیثیت کو کم کریں۔ آج میں بیٹھا ہوں مین سٹریم میں، میں بانی ہوں اس اتحاد کا، داعی نہیں ہوں، میں کسی کی دعوت پر نہیں گیا، میں خود بانی ہوں اس کا، اور 57 ملکوں میں اس قسم کا اتحاد آپ کو نہیں ملے گا۔ ان هذه امتكم امة واحدة، میں تو آپ کے لیے کہا کرتا ہوں، دوسروں کو بھی سناتا ہوں کہ یہ آیت ہے کہ امت واحدہ کا، امت ایک امت ہے۔ آج بھی قرآن کی آیت یہ ہم پر لازم قرار دیتی ہے کہ امت واحدہ کے تصور کو ہم حقیقت کے روپ میں پیش کریں۔ یہ پاکستان میں ہم نے پیش کیا، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے میری ذمہ داری تھی پاکستان کے اندر کہ امت واحدہ کا تصور پیش کروں، اس لیے کہ میں یہ وحی الہی ہے اور میں اس خاندان سے تعلق کرتا ہوں، نسب اور نسبتاً جہاں یہ وحی الہی نازل ہوئی، اس لیے لہذا اصلاح کی جو صورت ہے اس میں آپ کوشش کیجئے کہ کوئی فاصلے نہ پڑے، دوریاں پیدا نہ ہوں۔ ذاکرین کی بات، ذاکرین سے اختلاف کی وجہ سے یا ان کی مخالفت میں یہ پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام اس لیے ہے کہ سٹیج حسینی سے، عزاداری کے پلیٹ فارم سے صریح کفریات بکی گئی۔ کنفرم کرتا ہوں میں اس بات کو کہ سٹیج تشیع کے سٹیج سے، تشیع کے پلیٹ فارم سے میں معذرت کروں گا، جزیات میں مت جائیے، جزیات کا ٹائم نہیں لے کے بلا سے اب مین بات ہو جائے، یہ کفریات کی بات میں کر رہا ہوں، معمولی بات نہیں ہے۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ حسینی سٹیج سے کفریات بکی جا رہی ہیں۔ تشیع شرک سے، کفر سے، غلو سے دور ہے، تفویض سے دور ہے۔ تشیع کا کوئی تعلق نہیں مسیحیت کے ساتھ، تشیع کا کوئی تعلق نہیں ہے تفویض کے ساتھ، تشیع کا کوئی تعلق نہیں ہے شرک کے ساتھ۔ تشیع ایک واضح اور روشن، ایک انتہائی روشن مکتب ہے، مکتب فکر ہے، جس کا بے پناہ سرمایہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ جتنی علم کلام کی کتابیں موجود ہیں، جتنا سرمایہ علم کلام کا تشیع کے پاس موجود ہے شاید کسی اور کے پاس ہو، اور اس علم کلام کے اندر جو تشیع کے عقائد ائمہ اہل بیت سے لے کر اب تک علماء بزرگان نے دیے ہیں، وہ ایک مسلمہ عقائد ہیں، ان سے انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
بنیادی عقائد، بنیادی نظریات ان کی نفی ہو شیعہ سمیت سے ناقابل برداشت ہے، لیکن طریقہ کار بڑا اچھا اور پیارا ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، گفتگو کرو تو احسن طریقے کو اختیار کرو۔ لہذا باقی اس وقت آپ نہ کریں جس میں تشیعوں کو نقصان ہو۔ مجھے پتا ہے کہ تشیعوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں عالمی سطح پر اور پاکستان کے اندر۔ میں ابھی باتوں کی طرف نہیں جاتا، دوسری باتوں کی طرف میں اسی کر رہا ہوں۔ لہذا اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ تاکرین اگر سمجھتے ہیں، تاکرین بھی ہمارے ہیں، شیعہ ہے، ہم سب شیعہ ہیں، ہم ایک وحدت ہے اور ایک اکائی ہے، لیکن کفریات ہم سنتے رہے اور اس پر آواز نہ اٹھائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے کفریات کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے، اور اس کے روکنے کے جتنے بھی طریقے ہیں مرتباً منظماً سب کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے جو ایک اجتماع کیا بڑا خوشائند ہے، اور اس میں میں نے وہاں بھی کہا اور بھی میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ سب سے پہلے ذاکرین کو خود حل کرنا چاہیے، تاکہ ان کی صفوں کے اندر ایسے لوگ شامل کیسے ہوئے، سٹیج حسینی کو اس انداز میں کفریات کے لیے کیسے استعمال کیا گیا، ان کو اب بھی میں دعوت دیتا ہوں۔ ذاکرین مجھے پتہ چلا یہاں پہ کل کوئی ذاکرین کی بات کی رقم کی کہ وہ شاید یہ سمجھے وہ غلط فہمی نہیں کہ ذاکرین کے خلاف ضرورت نہیں، یہ امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ ہے وہ ادا کرنے چلے ہیں۔ یہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاوا ہے، یہ اچھی نصیحت ہے، اچھا موعظہ ہے، یہ اچھے انداز میں گفتگو کا آغاز ہے۔ لہذا جو لوگ اس سلسلے میں تجاوز کر رہے ہیں اصل سے، اور جو تشیع کے مسلح تشیع سب سے میں علمی انداز میں اور علمی مرتبہ کیا ہے مطلب تشیع کا اور کہاں تک پہنچی ہے ہماری مرجعیت، اور یہ میں بتاؤں آپ کو ٹائم نہیں ہے، ورنہ آج مرجعیت میں تو سب کو جانتا ہوں نا، میں مفتیوں کو جانتا ہوں، میں دارالفتہ کو جانتا ہوں، میں دنیا کے جامع ازہر تک کے ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے۔ جو علمی کمال کی منزل مرجعیت تشیع نے طے کیا وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو مسائل پیدا کیے ہیں، کوئی بڑے سے باریک پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ اگر درپیش ہو تو چند سیکنڈوں میں اگر کہیں سے آپ کو جواب ملے گا تو مرجعیت تشیع ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ اس مرجعیت تشیع کے خلاف یہاں سے باتیں ہوتی ہیں۔ میں بڑی مدت سے آپ کے ذریعہ پیغام ہو جا رہا ہوں بانیان مجالس کو، ذاکرین کرام کو، کہ مرجعیت ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک مسلمہ ادارہ ہے تشیع کا۔ غیبت کبریٰ میں مرجعیت واضح وہ کوئی مرکز ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، جاہلوں کی طرف رجوع نہیں کرنا۔ لہذا اس کا تحفظ کرنا، اس کی عزت و حرمت کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے۔ مین باتوں پر رہے ہیں آپ، اور تشیع کے جو واضح اور روشن تعلیمات ہیں ان کو محفوظ کرنا، عزاداری جو شہداء کے بہت سے مسائل ہیں اور اس کو حل کرتے رہے۔ ہم کو واضح سی بات ہے عزاداری کے سلسلے میں جو ہم نے کام کیا، اگر تاریخ ریکارڈ پر دوسرے تاریخ میں اگر دیکھیں عزاداری میں شامل تو بہت ہیں، شہید تو بہت ہیں، سب کرنے والے عزاداری مناتے ہیں، لیکن عزاداری کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوں اس کو اگر پاؤں تلے رونگا تو میں سمجھتا ہوں یہ امتیاز ہمیں حاصل ہے۔ ورنہ آج عزاداری جو آپ کے خلاف تشیع کے خلاف سازش کی میں نہیں جانا چاہتا، جہاں تشیع کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی اور کوشش تھا کہ یہ آزادیاں ختم ہو، اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی۔ اور میں واضح کہتا ہوں کہ میں کہاں سے چلا، کہاں گیا، کہاں سے آیا، یہاں ہوں، کہاں جاؤں گا،
لائسنس اور پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. میں نہیں تسلیم کرتا کہ بات حاکمین سے اختلاف کی وجہ سے یا ان کی مخالفت میں یہ پروگرام نہیں ہے. یہ پروگرام اس لیے ہے کہ سٹیج حسینی سے، عزاداری کے پلیٹ فارم سے صریح کفریات بکی گئی. کنفرم کرتا ہوں میں اس بات کو کہ سٹیج تشیع کے سٹیج سے، تشیع کے پلیٹ فارم سے میں معذرت کروں گا. جزیات میں مت جائیے، جزیات کا ٹائم نہیں ہے کہ کھلا سے مین بات ہو گیا. یہ کفریات کی بات میں کر رہا ہوں، معمولی بات نہیں ہے. میں بڑے اعتماد کے ساتھ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں خود شاہد ہوں اس بات کا کہ حسینی سٹیج سے کفریات بکی جا رہی ہیں. تشیع شرک سے، کفر سے، غلو سے دور ہے، تفویض سے دور ہے. تشیع کا کوئی تعلق نہیں مسیحیت کے ساتھ، تشیع کا کوئی تعلق نہیں ہے تفویض کے ساتھ، تشیع کا کوئی تعلق نہیں ہے شرک کے ساتھ. تشیع ایک واضح اور روشن، ایک انتہائی روشن مکتب ہے، مکتب فکر ہے، جس کا بے پناہ سرمایہ میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ جتنی علم کلام کی کتابیں موجود ہیں، جتنا سرمایہ علم کلام کا تشیع کے پاس موجود ہے شاید کسی اور کے پاس ہو. اور اس علم کلام کے اندر جو تشیع کے عقائد ائمہ اہل بیت سے لے کر اب تک علماء بزرگان نے دیے ہیں، وہ ایک مسلمہ عقائد ہیں. ان سے انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بنیادی عقائد، بنیادی نظریات، ان کی نفی و شیعہ سمیت سے ناقابل برداشت ہے. لیکن طریقہ کار بڑا اچھا اور پیارا ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، گفتگو کرو تو احسن طریقے کو اختیار کرو. لہذا باتیں اس انداز میں نہ کریں جس میں تشیع کو نقصان ہو. مجھے پتا ہے کہ تشیع کو کیا مشکلات درپیش ہیں عالمی سطح پر اور پاکستان کے اندر. میں بھی ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، دوسری باتوں کی طرف میں ہی کر رہا ہوں. لہذا اچھے انداز میں گفتگو کریں. ذاکرین اگر سمجھتے ہیں، ذاکرین بھی ہمارے ہیں، شیعہ ہے، ہم سب شیعہ ہیں، ہم ایک وحدت ہے اور ایک اکائی ہے. لیکن کفریات ہم سنتے رہے اور اس پر آواز نہ اٹھائیں یہ ممکن نہیں ہے. سب سے پہلے کفریات کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. اور اس کے روکنے کے جتنے بھی طریقے ہیں مرتباً، منظماً، سب کو استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ نے جو اجتماع کیا بڑا خوشائند ہے، اور اس میں میں نے وہاں بھی کہا اور ابھی میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ سب سے پہلے ذاکرین کو خود حل کرنا چاہیے تاکہ ان کی صفوں کے اندر ایسے لوگ شامل کیسے ہوئے، سٹیج حسینی کو اس انداز میں کفریات کے لیے کیسے استعمال کیا گیا. ان کو اب بھی میں دعوت دیتا ہوں. ذاکرین مجھے پتا چلا یہاں پہ کل کوئی ذاکرین کی بات کی رقم کی کہ وہ شاید یہ سمجھے وہ غلط فہمی نہیں کہ ذاکرین کے خلاف ضرورت نہیں. یہ امر بالمعروف نہیں منکر کا فریضہ ہے وہ ادا کرنے چلے ہیں. یہ حکمتوں کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاوا ہے. یہ اچھی نصیحت ہے، اچھا موعظہ ہے، یہ اچھے انداز میں گفتگو کا آغاز ہے. لہذا جو لوگ اس سلسلے میں تجاوز کر رہے ہیں اصل سے، اور جو تشیع کے مسلح تشیع سب سے میں علمی انداز میں اور علمی مرتبہ کیا ہے مطلب تشیع کا اور کہاں تک پہنچی ہے ہماری مرجعیت، اور یہ میں بتاؤں آپ کو تو ٹائم نہیں ہے. ورنہ آج مرجعیت میں تو سب کو جانتا ہوں نا، میں مفتیوں کو جانتا ہوں، میں دارالفتہ کو جانتا ہوں، میں دنیا کے جامع ازہر تک کے ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے جو علمی کمال کی
مرجعیت تشیع نے طے کیا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آج دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جو مسائل پیدا کیے ہیں کوئی بڑے سے باریک پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ اگر درپیش ہو تو چند سیکنڈوں میں اگر کہیں سے آپ کو جواب ملے گا تو مرجعیت تشیع ہو. اور پھر یہ ہے کہ اس مرجعیت تشیع کے خلاف یہاں سے باتیں ہوتی ہیں. میں بڑی مدت سے آپ کے ذریعہ پیغام پہنچا رہا ہوں بانیان مجالس کو, ذاکرین کرام کو, کہ مرجعیت ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک مسلمہ ادارہ ہے تشیع کا. غیبت کبریٰ میں مرجعیت واضح وہ کوئی مرکز ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے, ظاہر کی طرف رجوع نہیں کرنا. لہذا اس کا تحفظ کرنا, اس کی عزت و حرمت کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے, بہت لازم ہے. مین باتوں پر رہے ہیں آپ, اور تشیع کے جو واضح اور روشن تعلیمات ہیں ان کو محفوظ کرنا, عزاداری جو شہداء کے بہت سے مسائل ہیں اور اس کو حل کرتے رہے. ہم کو واضح سی بات ہے عزاداری کے سلسلے میں جو ہم نے کام کیا, اگر تاریخ ریکارڈ پر موجود ہے, تاریخ میں اگر دیکھیں عزاداری میں شامل تو بہت ہیں, شہید تو بہت ہیں, سب کرنے والے عزاداری مناتے ہیں, لیکن عزاداری کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوں اس کو اگر پاؤں تلے رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ امتیاز ہمیں آپ کو. ورنہ آج عزاداری جو آپ کے خلاف تشیع کے خلاف سازش کی طرف نہیں جانا چاہتا, جہاں تشیع کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی اور کوشش تھا کہ یہ آزادیاں ختم ہوں, اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کی. اور میں واضح کہتا ہوں کہ میں کہاں سے چلا, کہاں گیا, کہاں سے آیا, یہاں ہوں, کہاں جاؤں گا, مجھے سڑکوں اور گلیوں میں چلنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے, تو حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں پہنچوں گا وہاں پہ, پہنچوں گا وہاں تک جہاں اس ملک کے اندر کسی جلوس کے لیے, کسی مجلس کے لیے, کسی لائسنس اور پرمٹ کی ضرورت